بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. صدق الله مولانا العظيم. آمنت بالله رب العالمين. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حضور علیہ السلام ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے. رستے میں قافلے کو حکم دیا کہ تم پڑاؤ ڈالو. لشکر نے پڑاؤ ڈالا. میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو کھانا تناول کر لو. صحابہ کرام نے اپنے برتنوں کو کھولا تو پنیر کی روٹی کے خشک ٹکڑے نکلے. عرض کی یا رسول اللہ نہ سالن ہے نہ سرکہ ہے نہ پانی ہے. سفر کی شدت کی وجہ سے حلق بھی خشک ہو چکے ہیں. اب پنیر کی روٹی کے خشک ٹکڑے حلق سے نیچے نہیں اترتے. یہ عرض کرنی تھی کہ ایک شہد کی مکھی میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ قریب پہاڑ کے غار میں ہم شہد کی مکھیوں کا چھتا موجود ہے. کسی خادم کو بھیجیں کہ وہ شہد اتارے تمام صحابہ میں تقسیم کر دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مکھی کے ساتھ جاؤ اور غار سے شہد اتار کے لے آؤ. حضرت علی گئے شہد لائے تمام صحابہ میں تقسیم کر دیا. صحابہ کرام کھانا تناول کرنے لگ پڑے. وہ مکھی پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوئی اور حضور سے گفتگو کرنے لگ پڑے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مکھی سے گفتگو کرتے, وہ مکھی حضور سے گفتگو کرتی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مکھی سے کیا گفتگو فرما رہے تھے؟ یہ مکھی آپ سے کیا عرض پیش کر رہی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اس مکھی سے پوچھا کہ اے شہد کی مکھی تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہیں اور لا کر چھتے میں اگل دیتی ہیں, شہد بن جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا شہد کی مکھی بات اتنی تو نہیں. بعض پھلوں کا رس کڑوا بھی ہوتا ہے, بعض کا پھیکا بھی ہوتا ہے, بعض کا میٹھا بھی ہوتا ہے, لیکن راز کیا ہے کہ تمہارا شہد ہر وقت میٹھا ہوتا ہے. وہ مکھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اپنے چھتے سے اڑ کر جاتی ہیں پھلوں اور پھولوں کا رس چوسنے کے لیے تو پورے رستے آپ کی ذات پر درود پڑھتے جاتی ہیں. یا رسول اللہ جب ہم پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہیں آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھتی ہیں. یا رسول اللہ جب وہ پھل چوس کر پھلوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں چھتے کی طرف تو پورے رستے آپ کی ذات پر درود پڑھتے آتی ہیں. یا رسول اللہ خدا کی قسم درود کی برکت ہے کہ وہ کڑوا اور پھیکا رس رب تبارک و تعالی شہد کی مانند میٹھا کر دیتا. تو میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لہجوں کا کڑوا پن ختم ہو جائے, ہمارے لہجوں کا پھیکا پن ختم ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سنن ابو داؤد کی حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ.
جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو میں مسجد کی انتظامیہ کا، کاشی بھائی کا، عرفان بھائی کا، کامران بھائی کا، واجہ صاحب کا، آصف بھائی کا، یہاں کے خصوصاً امام و خطیب مولانا نعیم مدنی کا، اور سب سے بڑھ کر جناب محترم محمد عبدالرزاق صاحب کا، کہ امام تو چینج ہوتے گئے لیکن رب تعالیٰ نے ان کو ایسی استقامت فرمائی ہے کہ مجھ سے پہلے بھی تو میرے بعد میں بھی ہیں۔ مسجد کی خدمت کے اندر ان کا کافی ماشاءاللہ عمل دخل ہے، اور مسجد کی انتظامیہ اور دیگر یہاں کے بہت سے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ فردن فردن میں جن کا شکریہ ادا کرنے لگوں تو کافی وقت بیت جائے۔ تو 10 سال کے بعد دوبارہ اس جگہ پر آنا نصیب ہوا، آپ کے درمیان بیٹھنا نصیب ہوا۔ آپ کی طرف سے جو محبتیں مجھے ملی ہیں جب میں یہاں تھا، بعد میں بھی، آپ یقین کریں بڑی بڑی کالونیوں کے اندر خطابت کر رہا ہوں، اور مل آنرز ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں جو ساتھ چلنے والے ہیں، لیکن خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جو مزہ یہاں پہ 3-4 سال گزار کے آپ لوگوں کی محبت میں آیا وہ کہیں نہیں آیا۔ سب کچھ ہے پاس، ہر چیز دنیا کے پاس ہے، دین کے پاس ہے، لیکن وہ جو آپ لوگوں کا تنا شور، جذبہ، شوق، وہ چیزیں یہی کا حصہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں جنت میں یکجا فرمائے، ہمیں اور ہم سے محبت کرنے والوں کو اور سب کو رب تعالیٰ جنت میں بھی یوں مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی چہرے کی حسن کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ اے محبوب تمہارے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ اے محبوب تمہاری ان سیاہ زلفوں کی قسم کہ جب کنگھی کرتے ہیں تو آپ کے رخ زیبا پر چھا جاتی ہیں۔ میرے آقا کا حسن ایسا تھا، صحیح بخاری میں ہے کہ اذا سر رسول اللہ، جب حضور مسکراتے تو صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے چہروں کا عکس حضور کے چہرے میں دیکھا کرتے تھے۔ صحابہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ 14ویں رات کی چاند کی رات تھی، حضور سرخ رنگ کا جبہ پہنے بیٹھے تھے، کبھی میں والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا تو کبھی میں چاند کو دیکھتا۔ خدا کی قسم اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے نبی کا چہرہ چاند سے کہیں خوبصورت ہے۔ اللہ قرآن میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، تبا کی قوم ہلاک ہو گئی۔ کیا فرماتا ہے؟ تبا کی قوم بولیے ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تبا ہلاک ہوا، یہ فرمایا کہ تبا کی قوم یہ ہلاک ہوئی ہے۔ میں کچھ دیر بیان کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ جو لقب ہے مختلف ملکوں کے مختلف بادشاہوں کے ہوا کرتے ہیں، جیسے مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہے، لیکن جو بھی وہاں بادشاہ ہوا اس کا نام فرعون ایسا نہیں، اس کا لقب فرعون نام کچھ ہو۔ ایران کا جو بادشاہ ہوتا اس کا لقب کسرا، روم کے بادشاہ کا جو لقب ہوتا قیصر ہوتا، یمن کے بادشاہ کا لقب تبا تھا۔ کیا تھا لقب؟ 3 تبے گزرے ہیں، تبہ اول، تبہ ثانی، تبہ ثالث، لیکن قرآن نے جس تبہ کا ذکر کیا ہے وہ ہے تبہ اول، جسے تبہ حمیری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تبہ اول اس شان کا بادشاہ تھا کہ اس کی فوج کے اندر 1,33,000 گھوڑ سوار تھے اور 1,13,000 پیادہ فوجی تھے، اور لاکھوں کے اندر بوڑھے مرد، بچے اور عورتیں بطور خدام، بطور کنیزیں، بطور باندیاں شامل تھی۔ بادشاہ تبہ اول جب بھی کسی علاقے پر حملہ کرتا اس علاقے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ اگر وہ خود کو سلنڈر کر لیتے علاقے والے، معافی مانگ لیتے تو تبہ معاف کر دیتا، وگرنہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔
طب اول کا طریقہ یہ تھا کہ جس علاقے پر حملہ کرتا وہاں کے جو قیدی بن جاتے اسے اپنی فوج میں شامل کر لیتا، اور اس علاقے کے 10 بہترین علماء، صلحاء، دانشمند، دانشور کو اپنی فوج میں چن کے شامل کر لیتا۔ جیسے مصر پر حملہ کیا مثال کے طور پر، تو مصر کے 10 جو ٹاپ کلاس کے ذہین دانشور علماء ہوتے اسے اپنی فوج میں شامل کر لیتا۔ روم پہ کیا تو وہاں سے کر لیتا، کسی اور ملک میں کیا تو وہاں سے کر لیتا۔ اس طرح 10 علماء دانشور جمع کرتے کرتے اس کے لشکر میں 4000 علماء شامل ہو۔ کتنے علماء بولیے؟ 10 کرتے ہوئے 4000 چوٹی کے علماء اس کے لشکر میں شامل ہو۔ یہ بادشاہ حملہ کرتا کرتا، فتوحات کرتا کرتا، لڑتا لڑتا، جنگیں کرتا کرتا مکے پہنچ گیا۔ جیسے ہی مکہ اپنی فوج لے کر گیا تو اہل مکہ جو مکہ کے رہائشی تھے، جو کسی کھیتی باڑی میں لگا ہے تو کھیتی باڑی میں لگا ہے، اگر کوئی بکریاں چرا رہا ہے تو بکریاں چرا رہا ہے، کوئی اونٹوں کو ریوڑ ہانک رہا ہے تو وہ وہی کام کر رہا ہے۔ یعنی کسی نے بھی بادشاہ طب اول کی جو خوف تھا، خدشہ تھا، ڈر تھا، کسی نے بھی نہ محسوس کیا نہ کروایا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اپنے وزیر اعظم جس کا نام اماریس تھا اس کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ اے اماریس، میں جس علاقے میں جاتا ہوں وہاں پر لوگ مجھ سے ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خود کو سلنڈر کر دیتے ہیں، لیکن ان اہل مکہ کو دیکھو، نہ میرے آنے کا خوف ہے نہ مجھے آنا، میرا آنا انہوں نے سنجیدگی سے لیا ہے۔ تو وزیر اعظم اماریس نے کہا کہ بادشاہ یہ بدو لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، انہیں کیا پتا تخت و تاج کی ویلیو کیا ہوتی ہے، پروٹوکول کیا ہوتا ہے، بادشاہت کیا ہوتی ہے، آپ انہیں چھوڑ دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے اماریس، کچھ تو وجہ ہوگی کہ انہوں نے مجھ سے ڈرے نہیں، خوف نہیں کیا، کچھ تو راز ہوگا۔ وزیر اعظم اماریس نے کہا کہ بادشاہ بات دراصل یہ ہے کہ مکے کے اندر ایک اللہ کا گھر ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، مکہ والوں کو اس کعبے پہ بڑا فخر ہے، یہ کہتے ہیں کہ کعبہ ہمارے پاس ہے تو کل دنیا کا تخت و تاج یہ ہمارے پاس ہے، کعبے پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ اس کعبے کی وجہ سے انہوں نے آپ کو پروٹوکول نہیں دیا، عزت نہیں دی۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے دل میں نیت کر لی کہ میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کعبہ گرا دوں گا، برباد تباہ کر دوں گا اور مکہ والوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ نیت کرنی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بادشاہ کے سر میں ایک شدید درد لاحق ہوا کہ اس کے کانوں سے، ناک کے دونوں سوراخوں سے اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا۔ بڑے علاج کروائے، بڑے بڑے حکیم، ڈاکٹر، طبیب بلائے، لیکن سب نے یہ کہا کہ بادشاہ اگر کوئی زمینی بیماری ہوتی تو ہم علاج کر دیتے، یہ کوئی آسمانی آفت، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ اب بادشاہ اس تکلیف کے اندر دن گزار رہا تھا کہ یہ صحت یاب ہوں تو مکے پہ حملہ کریں۔ بادشاہ نے جو 4000 علماء جمع کیے تھے، ان 4000 علماء کے اندر ایک سب سے بڑا عالم، اس کو رئیس العلماء، علماء کا سردار مقرر کیا۔ رئیس العلماء وزیر اعظم اماریس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ وزیر اعظم اماریس، اگر میری 2 شرطیں مانو تو میں بتا دوں بادشاہ کو مسئلہ کیا ہے اور علاج بھی کر دوں۔ اماریس نے کہا میں بادشاہ سے پوچھ لیتا ہوں۔ بادشاہ سے پوچھا کہ رئیس العلماء سب سے بڑا عالم آیا ہے، کہتا ہے کہ 2 شرطیں ہیں، ایک تنہائی میں ملنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ ماننا پڑے گا، میں درد سر ختم کر دوں گا۔ اب آپ بتائیں کہ جس کو اتنی بڑی بیماری ہو وہ ہاں نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بادشاہ نے فوراً مان لیا۔ وزیر اعظم اماریس آیا،
آ کر بادشاہ اس رئیس العلماء کو بتایا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں۔ رئیس العلماء اندر گیا، بادشاہ سے تنہائی میں ملاقات کی اور پوچھا ہے بادشاہ سچ سچ بتانا ہے، کہیں تو نے کعبے کو گرانے کی نیت تو نہیں کہی تھی؟ بادشاہ کہنے لگا اے رئیس العلماء ہاں میں نے کعبے کو گرانے کی نیت کی تھی۔ رئیس العلماء کہنے لگا بادشاہ اسی کی تجھے رب نے سزا دی، اپنی نیت بدل لے، توبہ کر لے، رب سے معافی مانگ لے، صحت یاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے فوراً توبہ کی، اللہ نے شفا عطا فرمائی، درد سر بھی ختم، پانی کا نکلنا بھی ختم۔ بادشاہ نے فوج کو حکم دیا کہ اب ہم یہاں سے کوچ کر جائیں۔ کوچ کیا، لشکر نے کئی دنوں کے بعد ایک صحرا میں پہنچے، وہاں بادشاہ نے پڑاؤ ڈالا اور کسی مسافر سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو مسافر نے کہا ہے بادشاہ اس صحرا کو یثرب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہ وہاں کسی کا گھر ہے، نہ وہاں کوئی آبادی ہے، فقط مسافروں کے لیے کنواں بنا ہوا ہے، اسے یثرب کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا پڑاؤ ڈال، لشکر نے پڑاؤ ڈال۔ 2 دن گزارے، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ہم اس یثرب سے آگے کسی اور علاقے میں کوچ کریں گے۔ جو 4000 علماء تھے، رات کو بیٹھ کر انہوں نے میٹنگ کی کہ یار تورات، زبور، انجیل میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان ہجرت کر کے یثرب میں آئیں گے اور اسی یثرب کو اپنا مکمل مسکن بنائیں گے اور یہیں پر مصطفیٰ جان رحمت کا مزار اقدس تعمیر ہوگا۔ بادشاہ جاتا ہے تو چلا جائے، ہمیں قتل ہونا منظور ہے، لیکن اب یثرب کو چھوڑ کے جانا منظور نہیں۔ ان 4000 علماء نے وزیر اعظم اماریس کو کہا کہ ہم مرتے ہیں تو مر جائیں، بلکہ مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دلربا کے واسطے، مرتے ہیں تو مر جائیں لیکن اب یثرب چھوڑ کے نہیں جانا۔ اب بادشاہ کو جب اماریس نے بتایا تو بادشاہ بڑا غصے میں آیا کہ میں نے مختلف علاقوں سے 10 کر کے 4000 دانشور جمع کیے، علماء جمع کیے، اب یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ نہیں جانا۔ کتنی فتوحات کے بعد 4000 علماء مجھ کو ملے اور یہ کہتے ہیں میرے ساتھ نہیں جانا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا تو جو رئیس العلماء تھا وہ آگے بڑھا، آگے بڑھتے کہنے لگا بادشاہ اگر تم ہمیں قتل بھی کر دو گے نا تب بھی اس در کو چھوڑ کے نہیں جائیں۔ بادشاہ نے کہا وجہ تو بتاؤ، میرے ساتھ تم نے دنیا گھومی ہے، کہیں تم نے یہ ضد نہیں کی، یہیں آ کر ضد کی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ رئیس العلماء کہنے لگا ہے بادشاہ جس کعبے کو تو نے گرانے کی نیت کی اور فقط نیت کرنے سے ہی درد سر شروع ہو گیا، بیماریاں آ گئی، خدا کی قسم اس کعبے کو جو عزت ملی، حرمت ملی، وہ بھی اس نبی کے صدقے ملی جو نبی اس یثرب میں آگے رہے۔ اے بادشاہ ہم اس نبی کا انتظار کریں گے اور ان کا امتی بنیں گے۔ وہ جو کعبے کی عزتیں ہیں نا وہ بھی حضور کے صدقے ہیں اور وہ حضور یہاں آئیں گے، اور وہ حضور یہاں آئیں گے، ہم اس در کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اب بادشاہ نے جب سنا کہ یار جس کو گرانے کے میں نے نیت کی تھی اس درد سر ہو گیا، اس کو بھی عزت حضور کے صدقے ملی۔ حضور نہ ہوتے کعبہ ہوتا، بتائیں مصطفیٰ نہ ہوتے کعبہ نہ ہوتا، عرش نہ ہوتا، کرسی نہ ہوتی۔ یہ ساری احادیث میں آخر میں بیان کروں گا۔ بادشاہ کہنے لگا اے 4000 علماء اگر تمہارا یہ موقف ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر 1 سال تک حضور جان رحمت کا انتظار کروں۔ 1 سال میں، اور یہ واقعہ پتہ کب کا ہے؟ حضور کے جلوہ فرما ہونے سے 1000 سال پہلے۔ امام ابو سعد نیشاپوری نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں دوسرا قول 700 سال پہلے کا لکھا
یعنی 1000 سال ہو یا 700 سال ہو، طویل اتنا ہے۔ غور کریں مدت کتنی شکیل بھائی، کتنی طویل مدت ہے یہ، غور کریں۔ 700 سال پہلے کا واقعہ۔ بادشاہ کہنے لگا کہ 4000 علماء میں بھی تمہارے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر حضور کا 1 سال تک انتظار کروں گا۔ سال جب پورا ہو گیا، اب وہ بادشاہ جانے لگا تو اس نے ایک خط لکھا، بولیے خط لکھا، اور اس نے 4000 گھر بنا۔ یثرب کے اندر 4000، اعلیٰ حضرت نے مدینے کو یثرب کہنے سے منع کیا، لیکن میں نقل کر رہا ہوں جو کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ 4000 گھر بنا، ہر عالم کو ایک ایک گھر دیا، اور اپنی کنیزوں میں سے ایک ایک کنیز ہر عالم کو دی اور آپس میں نکاح کروا دیا۔ اب یہ 4000 علماء یثرب کے اندر 4000 گھروں میں شفٹ ہو گئے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے شہر کو ان 4000 علماء سے آباد فرمایا۔ یہ مصطفیٰ کا پروٹوکول ہے جو رب نے دیا کہ محبوب شہر تمہارا ہو، کوئی ایرا غیرہ آ کر آباد کر دے، نانا اے مصطفیٰ 4000 علماء سے میں تمہارا شہر مدینہ آباد کرواؤں گا۔ اب اس بادشاہ نے 4000 گھر بنوائے، لیکن ایک گھر حضور کا اسپیشل تعمیر کروا۔ کہا یہ 4000 گھر تمہارے ہیں، لیکن یہ جو گھر ہے یہ مصطفیٰ جانے جا۔ اب سال پورا ہوا تو بادشاہ نے ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر جو رئیس العلماء تھا، سب سے بڑا عالم تھا، اس کو یہ خط دیا۔ کہا کہ اگر میرے جانے کے بعد حضور آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا، اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو اپنی نسلوں کو میرے خط کی وصیت کر جانا، تمہاری نسلوں کی بھی زندگی میں نہ آئیں تو ان کی آگے نسلوں کو یہ خط وصیت کر جانا، ان کی زندگی میں بھی نہ آئے تو وہ اپنی آگے نسلوں کی اندر یہ خط وصیت کر جائے، نسل در نسل چلتے رہے۔ خط میں کیا لکھا تھا توجہ کیجئے، 1000 سال پہلے خط لکھا جا رہا ہے۔ خط کے الفاظ کیا تھے؟ بادشاہ طبع اول لکھتا ہے کہ من طبع الاول الى محمد رسول اللہ وخاتم النبیین وشفیع المذنبین۔ کہتا ہے بادشاہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طبع اول کی طرف سے خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف، جو آخری نبی ہے اور گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اب اس خط کے الفاظ ابتدائی سنیں۔ بادشاہ لکھتا ہے کہ آمنت بکا یا محمد یا رسول اللہ، میں 1000 سال پہلے آپ پر ایمان لے آیا، پر ایمان لے آیا۔ وَبِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ، یا رسول اللہ جو اللہ آپ پر قرآن نازل کرے گا میں اس قرآن پر بھی ایمان لے آیا۔ یا رسول اللہ قد بایعتک قبل مجیئک، آقا ابھی آپ آئے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم آپ کے آنے سے پہلے اپنا ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں دے کر آپ کی بیعت کو قبول کرتا، ابھی آپ آئے نہیں۔ پھر لکھتا ہے وَشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یا رسول اللہ قیامت کے دن جب آپ اپنی گناہگار امت کی شفاعت کریں، آقا مجھ طبع غلام کو بھی ان گناہگاروں میں شامل فرما کر میری شفاعت کیجیے۔ یہ خط دیکھیں، ابھی یا رسول اللہ آپ آئے نہیں، آپ کے آنے سے پہلے مسلمان بھی ہو گیا، قرآن پر بھی مان لیا ہے، شفاعت پہ بھی مان لیا ہے، سفارش کا بھی کہہ دیا۔ یہ خط دے کر طبع واپس مکے گیا، جا کر کعبے کا طواف کیا اور کعبے پہ 7 غلاف چڑھائے۔ کتنے غلاف؟ کعبے پہ جو غلاف چڑھانے کی ابتدا ہے نا، یہ اسی بادشاہ نے کی تھی، یہیں سے کعبے پہ غلاف چڑھانا شروع ہوا، اس سے پہلے کعبے پہ غلاف نہیں چڑھتا تھا۔ یہ جو رسم ہے غلاف کعبہ کی، یہ اسی بادشاہ طبع اول نے ایجاد کی تھی۔
اب دیکھیں کہ 40 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد حضور مبعوث ہوئے، 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا، پھر 53 سال کی عمر مبارک میں حضور نے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ اب نہ وہاں وہ علماء ہیں، ان کی نسلیں، ان کی کیا ہے؟ بیعت عقبہ اولا ہوا، بیعت عقبہ ثانیہ ہوا، عقبہ ثالث ہوا، کہ مکے میں حضور تھے، مختلف جگہوں سے لوگ آ کر حضور کے ہاتھ بیعت کرتے